وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا، اور مجھے خوشی ہے پاکستان کے یہ 10 لاکھ بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ٹائیگر فورس والنٹیئر فورس کا حصہ بنے، اور گزشتہ 4.5 ماہ میں 3 لاکھ کے قریب ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا 9 اگست کو ہم ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں شجر کاری کریں گے۔ اس سلسلے میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک ایپ ڈیولپ کی ٹائیگر فورس کے نام سے، اور ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی ہے۔ گزشتہ 3-4 ماہ میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی کچھ سوالات آتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو پراپر رجسٹر کرنے کے لیے یا ہمیں امپاور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے اس ایپ میں وہ اقدامات کیے ہیں۔ مثلا اب ٹائیگر فورس کے نوجوان کووڈ کے سلسلے میں جو کمپلائنس یا نان کمپلائنس وائلیشنز ہوں گی، اس کو اپنے اسمارٹ فون میں اس ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے وہ پکچر لیں گے اور اس پکچر کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ سیو کر کے ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ دوسرا، اسی ایپ میں ہم نے کووڈ ریلیٹڈ SOPs کی تمام TORs ڈال دی ہیں۔ ٹائیگر فورس کے نوجوان اب ان TORs کو پڑھ سکیں گے، اس کو مارک کر سکیں گے، اور جو جگہ وائلیشن ہو رہی ہوگی اس کی بھی نشاندہی کر کے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ تیسری چیز شجرکاری کے حوالے سے اسی ایپ میں گرین سیلفی کے نام سے رکھی گئی ہے۔ وہ تمام ٹائیگر فورس کے نوجوان جو شجرکاری مہم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 9 اگست کو، وہ پودا لگا کر پودے کے ساتھ اپنی سیلفی لیں گے اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ بنیادی طور پہ ٹائیگر فورس ایپ کے ساتھ ہم نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے ٹائیگر فورس کے نوجوان اسسٹنٹ کمشنرز DC صاحبان کی کال پر مختلف لوکیشنز پر پہنچتے تھے اور چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر کس حد تک ایکشن ہوا، کس حد تک وہ چیزیں ریزالو کی گئیں، یہ ایک سوالیہ نشان تھا ٹائیگر فورس کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے ایک تو ٹائیگرز اپنے جو نان کمپلائنس وائلیشن والی جگہوں کو مارک کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایڈمنسٹریشن تک بھی پہنچیں گی، اور پرائم منسٹر آفس جو کہ ہمارا مانیٹرنگ کا رول ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں مددگار ثابت ہوگا، اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ جو ہدف رکھا گیا ہے 9 اگست کو، انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں 1 ملین درخت 10 لاکھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پودے لگائیں گے۔ میرا یہ خاص پیغام ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس کے محکمہ فارسٹ نشاندہی کرے گا، پودے مہیا کرے گا، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC صاحبان AC صاحبان کوآرڈینیشن کر کے ان جگہوں پر ٹائیگر فورس کو لے کر جائیں گے اور ٹائیگر فورس پودے لگانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا، والنٹیئر ورک کا اعلان کیا، پوری دنیا میں جب بھی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو والنٹیئرز آگے آتے ہیں۔ وہ شہری جو ایک قومی جذبہ رکھتے ہیں وہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کا مذاق اڑایا۔ بہت سے ایسے اپوزیشن کے رہنما تھے جو یہ کہتے تھے یہ ہٹلر فورس ہے، کوئی کہہ رہا تھا ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی۔ بالخصوص احسن اقبال صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا تھا،
ٹائیگر فورس کے حوالے سے. تو چند روز قبل ہم ٹائیگر فورس کا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا نارووال میں, وہاں باقاعدہ احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی, اور میں امید کر رہا تھا احسن اقبال صاحب نارووال کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئیں گے. وہ وہاں تک نہیں آئے. تو آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, آل چائنا یوتھ فیڈریشن نے باقاعدہ پرائم منسٹر آفس کو خط لکھا ہے, اور ٹائیگر فورس کے اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے. پوری دنیا میں عالمی سطح پہ آج ٹائیگر فورس نے جو کام کیا ملک پاکستان میں اسے سراہا جا رہا ہے, اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا شیئر کیے جائیں, تاکہ اکنامک ریوائول میں اور جو والنٹیئر ورک ان کو بھی کرونا پینڈیمک کا سامنا ہے اس میں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. دوسری طرف یہی پاکستان کے بہادر نوجوان, جب پوری دنیا میں کرونا کا ایک خوف تھا, پوری دنیا گھبراہٹ میں مبتلا تھی, انہوں نے فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بغیر کسی معاوضے کے. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ایک بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان کو نہ ہی کوئی نوکری ہے, نہ ہی کوئی معاوضہ دیا گیا ہے. قومی جذبے کے ساتھ یہ 3 لاکھ نوجوانوں نے گزشتہ 4-4.5 سال میں خدمت کی ہے. کیپس, ٹی شرٹس, جیکٹ, ماسک, ایک بھی روپیہ ٹیکس پیئر کے سے یا قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا. مختلف شہروں میں, مختلف اضلاع میں فلنتھروپسٹ نے مدد کی, ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ماسک تک دیے گئے, جیکٹس دی گئیں, تاکہ جس قومی جذبے کے ساتھ وہ آگے آئے ان کو سپورٹ کیا گیا. آج میں میڈیا کی وساطت سے ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو ٹائیگر فورس کا حصہ بنے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کوشش کی کہ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں وہ چاہے احساس پروگرام ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, ان میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات سندھ میں لی جا سکیں. لیکن چونکہ بہت سارے محکمے, ادارے صوبے کی حکومت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, کوارڈینیشن میں ہیں, ان کے ماتحت ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سندھ میں بھی موبلائزیشن ورک کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج سندھ کراچی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک امدادی سپورٹ کی ضرورت ہے. پانی ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر ایسی صورت میں سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی خدمات لی ہوتی تو ایٹ لیسٹ آج کراچی کے شہریوں کے ساتھ مل کر, حکومت کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس وہاں شہریوں کی مدد کر رہی ہوتی. تو میں ایک خاص پیغام دیتا ہوں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو بھی, وہ بھی نظر ثانی کریں, اور ٹائیگر فورس اتنے بڑے پیمانے پہ شجر کاری کا حصہ بننے جا رہی ہے. ہماری بھی یہ خواہش ہے. سندھ وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ کے عوام کے بھی وزیر اعظم ہیں, اس لیے اس شجر کاری مہم میں سندھ کو بھی ہرا بھرا سرسبز کرنا ہمارا فرض ہے. اور میں امید کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. سندھ کے بہادر نوجوانوں کو پورا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس شجر کاری مہم کا حصہ بن سکیں. بہت شکریہ.